حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت پاک میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ 17 ذو الحج شریف کو، آج 19 ذو الحج شریف ہے، 17 ذو الحج شریف کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو جو 26 تاریخ کو آئے گا، اس پہ ہم انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا ذکر کریں گے۔ پھر محرم شریف شروع ہو جائے گا، پھر ذکر اہل بیت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر سفر آئے گا تو اولیاء و صالحین کا ذکر کریں گے۔ پھر ربیع الاول آئے گا تو تاجدار کائنات کا ذکر کریں گے۔ پھر ربیع ثانی آئے گا تو تاجدار ولایت حضور غوث پاک کا ذکر کریں گے۔ اب شخصیات کا ذکر ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کا اسم گرامی عثمان ہے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، لقب آپ کا ذو النورین اور غنی ہے۔ آپ سرکار کا نسب مبارک اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عبد مناف تک جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ 5ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ سرکار کی ولادت واقعہ فیل، وہ ابرہ بادشاہ، ہاتھیوں والا بادشاہ جس نے کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کیا اور اللہ نے ابابیلوں سے اس کو نیست و نابود کر دیا، یہ جو واقعہ فیل ہوا، واقعہ فیل سے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں جب ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا اور آپ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، جاہلیت کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی آپ نے نہایت پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کی، باوجود کہ ہر طرف حرام چیزوں کا دور دورہ تھا، لیکن آپ سرکار نے جہالت کے زمانے میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی چوری نہیں کی، اور تمام برے افعال سے آپ سرکار کو سخت نفرت تھی۔ آپ اپنے دور میں نہایت مالدار آدمی تھے، اور مالداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مشفق، مہربان اور رحم دل انسان بنایا تھا۔ آپ غریبوں پر، مفلسوں پر اپنا بہت مال خرچ کرتے۔ جہالت کے دور میں ان صفات کا حامل ہونا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا بڑا دوستانہ تھا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو دعوت اسلام دی۔ آپ اتنے سلیم الطبع تھے، فوراً آپ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی، مسلمان ہو گئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ پہلی ہجرت آپ نے مکہ سے حبشہ کی طرف کی، پھر حبشہ سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غرض آپ سرکار سابقین اولین میں سے ہیں اور اول مہاجرین اور انصار میں سے ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر آپ سرکار کا ان 6 آدمیوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ آقا علیہ السلام اپنے وصال تک خوش تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا وصال اس حال میں ہوا کہ سرکار سیدنا عثمان غنی سرکار پہ خوش تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرکار نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص انہوں نے آپ کو بڑی اذیتیں دیں، کمرے میں بند کر دیا، رسیوں سے باندھ دیا، پھر آپ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھوئیں کی دھونی دیتے رہے، بڑا جبر کیا، بڑا ظلم کیا، بڑی سختی کی۔ کہا کہ آپ نے باپ دادا کے مذہب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ سرکار نے فرمایا چچا جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے، بھلے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ آپ کا استقلال دیکھ کر آپ کے چچا نے پھر آپ کو آزاد کر دیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا میں نے تھوڑا ابتدائی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر آپ سرکار کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں۔ یکے بعد دیگرے حسین جعفی محدث کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ اس کے عقد میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، چونکہ حضور علیہ السلام نبی آخر الزمان ہیں، اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، تو 1.25 لاکھ پیغمبر 1,24,000 کم و بیش نبی ہوئے، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ایک بیٹی عقد میں ہو، وہ وصال کر گئی ہو، اور پھر اس نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا عقد کر دیا ہو۔ کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں سوائے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے پیغمبر خدا کی 2 شہزادیاں آئیں، اور پھر کسی عام نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی شہزادیاں آئیں۔ محبوب خدا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں آپ کے عقد میں آئیں۔ پہلے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا۔ جب وہ بھی وصال فرما گئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو عثمان کے عقد میں اپنی بیٹی کا نکاح کرے، اپنی بیٹی کو ان کے عقد میں دے؟
فرمایا خدا کی قسم میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو خدا کی قسم یکے بعد دیگرے میں 40 کی 40 بیٹیوں کا عقد عثمان غنی سے کر دیتا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی سرکار کے ساتھ حضور کی کمال درجے محبت کی بات ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ، اور اس روایت کے راوی حضرت مولا علی سرکار ہے۔ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں اس کو لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی رفیق، کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ یہ خصوصی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ سرکار کی عظمت اور شرف کو حضور نے ظاہر فرمایا، وگرنہ وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کے سامنے انبار لگا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی ہستیوں کو اپنی رفاقت کا مژدہ سنایا۔ فرمایا قیامت کے دن جس سواری پہ سوار ہو کر میں جنت میں جاؤں گا اسی سواری پہ میرے ساتھ میرا ابو بکر بھی سوار ہوگا۔ فرمایا پھر جس سواری پہ میں اور میرا ابو بکر سوار ہوں گے اس سواری کی نوکیل بلال حبشی نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ السلام نے فرمایا میری امت کے تمام غرباء اور مساکین میرے ساتھ مل کر کٹھے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس شخص کا نام میرے نام پر محمد ہے، فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک محمد نام والے شخص کو اپنے ساتھ ملا نہیں لوں گا۔ سرکار نے فرمایا جس کسی نے میرا نام نامی اس میں گرامی سنا اور سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جس نے ایسا کیا ایک تو اس کی کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، اور دوسرا فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے اپنے ساتھ نہیں ملا لوں گا۔ پھر رسول السلام نے یہاں تک فرمایا اے فاطمہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے محبان اہل بیت سب اکٹھے جنت میں جائیں گے اور ایک ہی مقام پہ ہوں گے۔ ویسے تو حضور دیکھو اتنی روایتیں سنا دی آپ کو، ویسے تو حضور علیہ السلام نے بڑوں کو خوشخبری سنائی، مگر یہاں پر خصوصی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عزت افزائی فرمائی۔ عزت افزائی فرماتے ہوئے فرمایا ہر نبی کا کوئی رفیق تھا مگر جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ پھر عزیزان محترم کون حضرت عثمان غنی؟ مجھے 25 سال ہو گئے ان ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں خدا کی قسم 100% نہیں 1000% پر امید ہوں کہ قیامت کے دن مجھے ان کی شفاعت نصیب ہو۔ میں نے جب ذکر کیا محبت سے کیا، عقیدت سے کیا، نیاز مندی سے کیا، غلام بن کر کیا۔ پھر عزیزان محترم کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار؟ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم نے اس کو بارہا مرتبہ پڑھا، یہ بات ہرگز نہ بھولیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک سے خیبر 160 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنے فاصلے پر؟ 160 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر خیبر سے تبوک 500 میل کی مسافت ہے، تو یہ تقریباً 660 میل کی مسافت پر مدینہ سے جانا تھا۔ ایک بات، اتنا طویل لمبا سفر ہے۔
नंबर 2, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये हुज़ूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा था। ये सन 9 हिजरी में हुआ। और फिर फरमाते हैं ग़ज़वा बदर, जब जंग बदर हुई तो मुसलमानों की तादाद 313 थी। जब जंग उहद हुई तो मुसलमानों की तादाद 700 थी। हुदैबिया में मुसलमानों की तादाद 1500 थी। जब मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के मौका पर मुसलमानों की तादाद 10,000 थी। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों की तादाद 40,000 से लेकर 72,000 के दरमियान थी। और 660 मील के सफ़र पर जाना था। अब इतने लोग हैं, उनके लिए सवारियां चाहिए, उनके लिए ज़्यादा सफ़र चाहिए, उनके लिए सामान हर्ब जंगी साजो सामान चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम चाहिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम बार बार खड़े होकर फरमा रहे थे, इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो ग़ज़वा है ये जैश उसरा यानी तंगी का ग़ज़वा था। इसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा थे और गुर्बत बहुत थी, इफलास बहुत था, हर हिसाब से मुसलमान तंगी में थे। तो हुज़ूर बार बार खड़े होकर तरग़ीब दिला रहे थे। तो सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लजपाल आका, मैं 100 ऊँट बमाए साजो सामान के पेश करता हूँ। सरकार ने फिर तरग़ीब दिला। आप देखो ना, 40,000 बंदा भी हो तो 100 ऊँट क्या करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फिर तरग़ीब दिलाई। आप फिर खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं 200 और ऊँट बमाए साजो सामान पेश करता हूँ। सरकार ने फिर तरग़ीब दिलाई। आपने फिर अर्ज़ की, सरकार, मैं 300 ऊँट बमाए साजो सामान और पेश करता हूँ। तो आप सरकार ने वादा तो 600 ऊँटों का किया, मगर जब देने का वक्त आया, जब चलने लगे, तो आपने 950 ऊँट बमाए साजो सामान पेश किए और 1000 का अदद पूरा करने के लिए साथ 50 घोड़े भी दिए और 1000 दिनार भी हुजूर की झोली में ला के डाल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी झोली में इस तरह हाथ फेरते थे, उल्ट पुल्ट करते थे दिनारों को, और हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हुए अपने मिंबर से नीचे तशरीफ ला रहे थे कि लोगों, आज के बाद उस्मान जो कुछ मर्जी करे, इससे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। समझे, ये हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार हैं। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलाम मक्का पाक से हिजरत फरमा के मदीना पाक आए, तो मदीना शरीफ का पानी जो है वो मीठा नहीं था, कड़वा था, पानी खारी था, सिवाय बैर रूमा के, सिवाय बैर रूमा के। ये मस्जिद क़िबलातैन की तरफ है, बैर रूमा कुआं। अब इसको बैर उस्मान कहते हैं, हज़रत उस्मान का कुआं कहते हैं। हज़रत सैयदना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो देखा कि पानी खारी है, और एक यहूदी शख्स है जिसका नाम रूमा है, उसका कुआं है, उसका पानी मीठा है और वो पानी कीमतन देता है। सहाबा कराम को बड़ी मुश्किल होती, आपको पता है तंगी के दिन थे, मक्का से हिजरत करके आए थे, घर बार कारोबार सब वहाँ रह गए, और यहाँ पर जो अंसार सहाबा थे इनके साथ हुजूर ने मुआक़ात कायम कर दी और इनके ऊपर भी बोझ हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से कहा कि आप जन्नत और जन्नत के चश्मे के इवज़ ये कुआं मुझे दे दें, मैं ज़मानत देता हूँ, वादा करता हूँ कि क़यामत के बाद जन्नत में तुझे जन्नत भी मिलेगी और जन्नत का चश्मा भी मिलेगा। इस कुएं को तो लोगों के लिए वक्फ़ कर दे। उसने कहा, जी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुज़र बसर इस पे ही होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی یہ خواہش ہے، تو آپ اس یہودی کے پاس گئے. آپ نے فرمایا یہودی میرے محبوب کی یہ خواہش ہے کہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہو جائے، اپنے منہ سے جو جی چاہتا ہے مانگ. لب ہلا، خدا کی قسم اس نے 40,000 روپے مانگے. اس وقت آپ نے اسی وقت نکال کے 40,000 روپے دے دیے اور حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کی آقا آپ نے اس یہودی کو یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ کنواں وقف کر دے لوگوں کے لیے تو تجھے جنت ملے گی اور جنت کا چشمہ ملے گا. یا رسول اللہ اگر میں یہ کنواں لے لوں، خرید لوں اور خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت اور چشمہ ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں عثمان. عرض کی آقا لے پھر رسید لیں، میں آپ کے نام پہ ہی کٹوا کے لایا ہوں، میں نے کنواں خرید لیا ہے، حضور آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا حصہ ہے. کون سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. اب دیکھیں نا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب بیان کر رہی ہیں، وہ حضور کی گھر والی ہیں، تو گھر والوں سے بہتر کون گھر کی بات جانتا ہے؟ اور آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی بغض ہوتا، کوئی اناد ہوتا تو لوگوں کو آپ کی شان کی یہ بات سناتی. جو دیکھا، جو سرکار سے سنا، وہ ساری دنیا کو بتا دی. کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس میں، جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا جہاں آج حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جو حضور کا مزار پرنوار ہے، اسی حجرے میں حضور تشریف فرما بے تکلفی کے ساتھ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور سرکار کی پنڈلیوں سے تہ بند ہٹا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، ہم لیٹتے ہیں تو کپڑا ہٹ جاتا ہے بعض کا، تو پنڈلیوں سے تہ بند ہٹا ہوا تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے پوچھا کون؟ آنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق ہوں. فرمایا آ جاؤ ابو بکر. سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے. حضور اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ دراز رہے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آقا عمر. فرمایا آ جاؤ عمر. سیدنا فاروق اعظم بھی اندر آ گئے. اسی طرح حضور بے تکلفی سے لیٹے رہے. تیسری بار پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی آقا عثمان. سرکار جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا. جب سرکار کی بارگاہ سے صحابہ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ لجپال آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے دراز رہے، لیٹے رہے. پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے. مگر جب عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے چادر مبارک صحیح کی. کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ خدا کی قسم عثمان سے تو مالا اعلیٰ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی اور ان کے حیا کا یہ عالم تھا. حضرت عثمان غنی بے کرے شرم و حیا تھے. آپ جب کبھی بیت الخلا کے اندر بھی غسل فرماتے تو تہبند باندھ کے غسل فرماتے. تہمت کپڑا باندھ کے کبھی آپ نے برہانہ ہو کے غسل نہیں کیا. اور آپ سرکار خود فرمایا کرتے لوگوں خدا کی قسم جس دن سے میں نے یہ ہاتھ تاجدار کائنات کے ہاتھ میں دیا ہے بیعت اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا کہ آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. ماتے لوگوں خدا کی قسم اس دن سے میں نے اس ہاتھ کو کسی ناپاک جگہ پہ نہیں لگایا ہے. میں اس ہاتھ کا خیال کرتا ہوں کہ اس ہاتھ نے حضور کے ہاتھوں کو مس کیا ہے. یہ ان کے حیا کا شرم کا عالم تھا. اس لیے حضور علیہ السلام خود دعا کرتے میرے مولا دیکھ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، یہ قیامت کا دن تیرے دربار میں کھڑا ہو کر حساب نہیں دے سکے گا. میرے اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں عثمان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما اور اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دینا.
کون؟ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ہی۔ اے آپ سرکار سے عقیدت رکھنے والوں، آپ سے محبت کرنے والوں، آپ سے چاہت کرنے والوں، حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ عثمان کو فرمائے گا اے عثمان 70,000 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جا تیری شفاعت سے ہم ان کو بخشتے ہیں۔ 70,000 جہنمیوں کی آپ شفاعت کریں گے اور شفاعت کروا کے چھڑوا کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں آقا علیہ السلام عمرہ کی نیت سے تشریف لے گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ کفار آپ کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ تو عمرے کے لیے گئے تھے۔ سرکار نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ آپ کو پتہ ویسے بھی آپ کا خاندان سردار خاندان تھا اور آپ کے مکہ کے لوگوں کے بڑے احسان تھے اور آپ کا مکے والے بڑا حیا کرتے تھے، اس لیے سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مگر انہوں نے کہا عثمان آپ آ گئے ہیں، 6 سال کے بعد آئے ہیں، سرکار کو اور باقی لوگوں کو تو اجازت نہیں، آپ آ گئے ہیں طواف کعبہ کرنے، عمرہ کرنے، آپ کو اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا کافرو، اگر میرے محبوب کو اجازت نہیں ہے تو پھر میرا مکے سے تعلق ہی کیا ہے، پھر میرا کعبے سے تعلق ہی کیا ہے؟ آج بڑے بڑے موحد لوگ ہیں، بڑی بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، نادانوں تمہیں صحابہ سے زیادہ معرفت اس دین کی۔ دیکھو ایک طرف کعبۃ اللہ ہے، پھر 6 سال کے بعد آئے ہیں، پیاسی روح ہے، روح تڑپتی ہے کہ کعبہ کا طواف کروں، دیدار کروں، اور خود کفار اجازت دے رہے ہیں، سامنے کعبہ ہے۔ فرمایا کافروں، اگر محبوب کو اجازت نہیں تو میں کعبے کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ ہے محبت رسول۔ عبادت بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ، تقریب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ کو انہوں نے پھر روک لیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں طواف کرتے تو پھر آپ جا بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے سب صحابہ کو بلایا، ایک درخت کے نیچے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سرکار نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، فرمایا میرے غلاموں آؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، وعدہ کرو، اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو گئی تو جانیں لڑاؤ گے؟ سب صحابہ قطار اندر قطار آتے گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے گئے، جی آقا اگر لڑنا پڑا تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ جب لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ اللہ پاک مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھو نا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ حضور کا ہاتھ ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے محبوب کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، یہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ نہیں، خود اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس تناظر میں جب سب بیعت کر چکے تو حضور علیہ السلام نے اپنا ہی ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا میرے صحابہ دیکھو، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ کو خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ
ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو حضور نے اپنے ہی ہاتھ پہ رکھ کے کہا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی ظاہر فرمائی کہ بیعت تو زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی۔ تو جب میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں تو یاد رکھو عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ ہاتھ جس کو خدا اپنا ہاتھ کہے اور اس ہاتھ کو حضور عثمان کا ہاتھ کہے، اس ہاتھ سے قرآن لکھا جائے، اس قرآن میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون عثمان غنی سرکار جو منبع جود و سخا ہیں، جو معدن علم و حیا ہیں، جو داماد نبی ہیں، جو ہم زلف علی ہیں، جو جامع قرآن ہیں، ناصر ایمان ہیں، جو امیر المومنین بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، جو ذوالنورین بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں۔ کون عثمان جو قرآن کے قاری بھی ہیں، مسجد کے نمازی بھی ہیں، کعبے کے حاجی بھی ہیں، میدان جہاد کے غازی بھی ہیں، عدالت کے قاضی بھی ہیں، مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں، علم و عمل، قال و حال، گفتار و رفتار، سیرت و کردار، ظاہر و باطن میں مصطفیٰ کے مظہر کامل بھی ہیں۔ کون عثمان غنی جو مالی جانی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت، روحانی تربیت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار کو یہ شان حاصل ہے عزیزان محترم کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 بار تاجدار کائنات نے جنت بیچی ہے، اور حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے آپ نے قیمت دے کے جنت خریدی ہے۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر اور ایک بیر روما کے وقت۔ یہ حضرت عثمان غنی سرکار کو اللہ نے شرف حاصل کیا۔ اور کون حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان محترم، ایک دن، اب وقت نہیں، کافی چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا، حضور داتا صاحب نے فرمایا آپ صحابہ میں سب سے مالدار تھے، اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا تھا، آپ قرآن کے حافظ تھے، اکثر راتیں آپ کی زندگی کی ایسے گزری کہ عشاء کے بعد گھر جاتے، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے، خدا کی قسم پوری رات اللہ کے حضور عبادت میں گزار دیتے، الحمد سے قرآن شروع کرتے والناس تک پورا قرآن 2 رکعتوں میں مکمل کر دیتے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ غلام آزاد کرتے، اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ رات کو اٹھتے، آدھی رات کے وقت، پچھلی رات کے وقت کسی غلام کو نہ اٹھاتے، خود پانی بھر کے خود وضو کر لیتے۔ لوگ کہتے حضور اتنے غلام ہیں، خود پانی بھرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، خود وضو کرتے ہیں، کسی غلام کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ ماتے نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو زحمت ہو۔ عاجزی کا یہ عالم تھا۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں جب آپ امیر المومنین تھے اور درجنوں بیسیوں آپ کے ذاتی غلام اور ساری امت مصطفیٰ آپ کی غلام، مگر پھر بھی آپ ان دنوں میں گئے، جنگل میں گئے، حضور داتا صاحب نے لکھا جا کے لکڑیاں اکٹھیں کی، گٹھا باندھا، سر پہ رکھ کے لے کے آئے۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا حضور آپ کو کیا ضرورت پڑی لکڑیاں اٹھانے کی؟ آپ کے تو 20 غلام ہیں اور ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں آرڈر لگاتے۔ آپ خود لکڑیاں کو اٹھا کے لائے۔ آپ نے فرمایا اے شخص، میں نے چاہا انا اجرب نفسی، میں اپنے نفس کا تجربہ کروں، میں امیر المومنین ہو گیا ہوں، میں نے چاہا کہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں، دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کہیں تکبر تو نہیں آ گیا، اس میں کہیں رعونت تو نہیں آ گئی، اس میں عجب خود پسندی تو نہیں آ گئی۔ اے شخص، میں جنگل میں گیا ہوں، لکڑیاں اکٹھی کی، گٹھا باندھا، سر پہ رکھا، سارا شہر مدینہ گزر آیا ہوں، خدا کی قسم میرے نفس نے ایک بار بھی نہیں کہا امیر المومنین ہو کے لکڑیاں اٹھا رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں، اگر خدا کی ولایت پر چاہتے ہو
بننا چاہتے ہو، درویش بننا چاہتے ہو، اہل اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو عثمان غنی کی طرح دل کو ہر عجب سے پاک کر دو، ہر تکبر، ہر خود پسندی سے پاک کر دو۔ ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائیں ہماری نظر بدل جاتی ہے، ہمارے اخلاق بدل جاتے ہیں، ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ عہدہ منصب مل جائے، علم کے 4 لفظ آ جائیں، دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے۔ دیکھو اپنے اسلاف کا عالم، دیکھو ان کے اخلاق کا عالم دیکھو۔ کون؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعوت کی، آقا میرے گھر تشریف لائے، حضور تشریف لائے، آپ کے ہر قدم کی گنتی کرتے جا رہے ہیں۔ سرکار قدم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں 1 2 3۔ سرکار نے، میں عثمان میرے قدموں کی گنتی کیوں عرض کرتے ہو؟ عرض کی آقا میں نے اللہ سے عہد کیا ہے، مولا تیرا محبوب جتنے قدم چل کے میرے گھر آئے گا میں اتنے قدموں کے برابر غلام آزاد کر دوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی حضور سے محبت۔ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، انتہا درجے کا قحط بڑھ گیا، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فجر کے بعد لوگوں سے کہا غم نہ کرو، آج اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ پھر دن کا وقت آیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا 1000 اونٹ غلے سے لدا ہوا آیا۔ 1000 اونٹ، 1000 اونٹ غلے کا آپ لے کے آئے۔ مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں فروخت کر دیں۔ فرمایا کیا دیتے ہو؟ کسی نے کہا جی میں 10 گنا نفع دیتا ہوں۔ مختصر 20 گنا نفع تک وہ تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو 1 روپے پہ 10 روپے نفع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، 1 روپے پہ 10 گنا کون نفع دے رہا ہے؟ ماں میرا خدا دے رہا ہے۔ کھڑے کھڑے 1000 کا 1000 اونٹ غلے کا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ سرکار کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ 17 ذوالحج کو آپ فرماتے ہیں میں روزے کے 40 روز مسلسل آپ بھوکے پیاسے رہے۔ بلوائیوں نے، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام دن کے ٹائم آپ کی آنکھ لگی تو خواب میں حضور علیہ السلام کا اور ابوبکر عمر سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار نے فرمایا عثمان غم نہ کرو، آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اور پھر اٹھ گئے اور بیوی سے کہا بس وقت رخصت آ گیا، کیا ابھی حضور کا دیدار ہوا اور سرکار فرما رہے تھے عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ حالانکہ دروازے میں مولا علی نے امام حسن حسین کو اور کئی لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، باغی پیچھے سے داخل ہو کے آ گئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ کے خون کا فوارہ نکلا، آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان الفاظ پر خون گرا۔ محدثین نے بیان کیا قیامت کے دن ہر شہید کی شہادت کی گواہی میدان جہاد کی مٹی دے گی کہ مولا میں گواہی دیتی ہوں کہ اس بندے کا خون تیری رضا کے لیے میرے اوپر بہا تھا۔ ماتے ہر شہید کی گواہی میدان جہاد کی مٹی دے گی، مگر قربان جائیں شہادت عثمان پر کہ آپ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا کہ آپ کا خون اللہ کے قرآن پہ گرا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں زندہ رکھے، آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا